الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس سورہ کافرون کی فضیلت کے متعلق بات آئی تھی، بیچ میں کچھ وقفہ لمبا ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بت پرستی کی نفی کی ہے، یعنی اس کی مذمت اور برائی بیان کی ہے۔ بت پرستی ویسے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے وجود میں آئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ نوح میں فرمایا ہے۔ نیک بندے تھے اور لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ نیک تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے تم ان کی تصویر بناؤ۔ تو لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ یاد رہے گی، ہم بھی موبائل میں اب رکھنے لگے ہیں کہ یادگیری کے طور پر ابا گزر گئے، اس کی یادگیری کے لیے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، رکھنا نہیں چاہیے۔ ابا گزر گئے، اماں گزر گئے، کوئی عزیز گزر گیا، رشتہ دار گزر گئے، اللہ کے وہاں پہنچ گئے۔ حقیقی یاد تو یہ ہے کہ ان کو پڑھ پڑھ کر کے ثواب بخشا جائے۔ موبائل میں یا گھروں میں یا اپنے پاکٹ میں یا جیب میں ان کی تصویریں رکھنے کا کوئی حاصل نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ تو شیطان نے ان کی تصویروں کو بنوایا۔ یہ لوگ کچھ کرتے نہیں تھے، بس عظمت کے طور پر ان کی تصویر ان لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی تو اب شیطان نے
اور آگے کی راہ ان کے لیے کہ تمہارے بڑے تھے اور نیک لوگ تھے، ان کی عظمت کرنی چاہیے۔ پھر عظمت کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ان کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، سر جھکا کر کے کھڑے رہو۔ یہ طریقہ ہمارے یہاں جیسے ہاتھ جوڑ کر کے سر جھکا کر کے، ان لوگوں نے اس طرح کیا، پھر وہ نسل گئی تو اب شیطان نے ان کو کہ یہ بڑے تھے، تعظیم کے لائق تھے، اور ان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے یہ کام بنتے ہیں، یہ مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور تعظیم حقیقی یہ ہے کہ ان کے سامنے سر جھکایا جائے، زمین پر ان کے پگے پڑا جائے۔ اب یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن عرب میں بت پرستی کہاں سے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہاں چھوڑا تھا، اور یہیں پر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے۔ بہت لمبی داستان ہے۔ قبیلہ جرہم جو یہاں سے سفر کرتے ہوئے جاتا تھا، آج برسوں سے ان کا یہ راستہ تھا سفر کرنے کا مکہ معظمہ سے، لیکن کبھی آسمان میں پرندے نہیں نظر آتے تھے۔ اب کی مرتبہ آسمان میں پرندے نظر آئے۔ تو پرندوں کا ہونا دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، یا تو وہاں مردار ہو تو بڑے بڑے پرندے اڑیں گے، یا ہے کہ پانی ہو تو پانی کی وجہ سے بڑے بڑے پرندے اڑیں گے۔ تو انہوں نے تلاش کیا تو پانی ملا، زمزم، اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے۔ حضرت ہاجرہ وہاں تھی، انہوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں بسنا منظور کر لیا اور یہاں بس گئے۔ اسی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ بستی بڑھنے لگی، اب اتنی بڑھنے لگی کہ مکہ معظمہ کی جو اس وقت آبادی تھی، ان بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے ناکافی ہونے لگی، تو باہر نکلنے لگے۔ جیسے احمد آباد والے جواپورہ نے، سرکھیب نے، ادھر غیر مسلمین ان کے ہندو ایریوں میں باہر، پرانا احمد آباد اور نیا احمد آباد یہ ہر جگہ اب ہونے لگا ہے، کرشن نگر میں بھی دیکھ لیجئے۔ تو یہ لوگ مکہ معظمہ کے باہر بسنے لگے۔ اب جب مکہ معظمہ کے باہر بستے تھے تو بیت اللہ کے پتھر، چونکہ بیت اللہ کی ان کے یہاں تعظیم تھی، تو اپنے ساتھ بیت اللہ کا پتھر تعظیم کے لیے لے جاتے تھے، اور پھر وہ اس پتھر کی تعظیم کرتے تھے۔ بیت اللہ ہی کا پتھر ہے، لیکن وہ بیت اللہ میں جڑا ہوا ہو تو قابل تعظیم ہے، بیت اللہ سے الگ ہو گیا ہے تو یہ لوگ لے جاتے تھے اور عظمت کرتے تھے، اور بسا اوقات اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ اسی سے دھیرے دھیرے پتھر کی پوجا شروع ہوئی ان بنو اسماعیل میں۔ اب ہوا یہ کہ جو پتھر اچھا لگتا اس کو بت بنا دیتے، اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ راستے میں جا رہے، بہت بہترین ماربل ملا اور اچھا لگا، مرر پولیس والا کہ اس میں تو اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے، تب اس کو لے کر کے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ان کے یہاں کہ اچھا پتھر ملا تو اس کو لے لیا اور لے کر کے اس کی تعظیم اور اس کی پوجا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ پتھر کی پوجا اس طریقے سے شروع ہوئی۔
اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بتوں کی پوجا. عرب کا مشہور قبیلہ ہے قبیلہ بنو مخزوم. اس کا سردار عمرو بن لوہا. چونکہ تجارت کے لیے لوگ جایا کرتے تھے شام، اور شام اس وقت چونکہ انبیاء علیہ السلام وہاں بہت آئے، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے، بہت سارے انبیاء وہاں آئے. انبیاء کا مسکن، انبیاء کی ہجرت گاہ، انبیاء کا مدفن. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی برکتوں کی بنیاد پر مادی اور دنیاوی برکتیں بھی شام میں رکھی تھی. تو یہ عمرو بن لوہا بھی بغرض تجارت شام گیا، وہاں کے لوگوں سے کہ انہوں نے اب چونکہ وہاں بت پرستی شروع تھی، تو انہوں نے اپنی فراوانی، اپنی دنیاوی ترقی کا راز بت پرستی کو بتایا کہ یہ ہمارے یہ بھگوان ہیں، ان سے یہ ہماری مرادیں پوری ہوتی ہے، یہ ہمارا یہ بت ہے، ان سے ہماری یہ مرادیں پوری ہوتی ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بارش دینے والا ہے، اور یہ کاروبار میں ترقی دینے والا ہے. اس طریقے سے عمرو بن لوہا کے سامنے شام کے لوگوں نے اپنی فراوانی کی باتیں اور اس فراوانی، اس ترقی کو بتوں کی طرف منسوب کرتے، تو اس کی بھی رال ٹپکی. چونکہ مکہ معظمہ میں اتنی فراوانی نہیں، تو اس نے وہاں کے لوگوں سے بت مانگا، اور ان لوگوں کا جو سب سے بڑا بت تھا ہبل، اس کو مانگا اور انہوں نے دے بھی دیا. اس نے وہاں سے لا کر کے بیت اللہ میں اس کو رکھ دیا. وہاں سے بت پرستی مکہ معظمہ میں اور عرب حضرات میں شروع ہوئی، اور پھر بڑھتی یوں رہی کہ پھر 360 بت ہو گئے. اور یہ تو بیت اللہ میں 360 بت، ہر قبیلے کا الگ بت، ہر گھر کا الگ بت. جیسے ہمارے یہاں آج ہے کہ ہر برادری کا الگ، کہ ان کی ماتا یہ نہیں، ان کی ماتا یہ نہیں. ان کی ماتاؤں کے نام بھی عجیب عجیب ہے، کہ کوتر ماتا نے، پھوتر ماتا نے، جوگڑیاں ماتا نے، کیا معلوم کیا کیا. کہ یہ سب یہ وہاں سے چلا ہوا ہے. اس طریقے سے یہ آگے بڑھا، اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ بت پرستی کا اڈا بن گیا. اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا شرک کو ختم کرنے کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، اور توحید کو عام کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کے ان بتوں کا عاجز ہونا، بے بس ہونا، ان کا محتاج ہونا، اور پھر انسانوں سے بھی یہ گئے گزرے ہیں، انسان ان سے اچھے، یہ سب باتیں ان کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حقیقت سمجھانے کے لیے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ برائی سمجھانے کے لیے کی ہے، فی نفسی ان کی برائی بیان کرنے کے لیے نہیں، لیکن سمجھانا ہے. تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اور اللہ کی قدرت سمجھانے لگے، اللہ کی صفات سمجھانے لگے. لیکن ان کو یہ بات منظور نہ ہوئی کہ ہمارے معبودوں کو قریش کا اور بنو ہاشم کا ایک نوجوان برا بھلا کہے. ہم بڑے بڑوں کے ہوتے ہوئے آج تک کسی نے جرأت نہیں کی. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، آپ کو یہی مشن دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، بت پرستی سے روکتے تھے، اور ان کی برائیاں بیان کرتے تھے. ایک چونکہ آپ کے چچا بھی موجود تھے،
اور آپ کے چچا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکلیف نہیں پہنچا دے، چونکہ خاندان بھی بڑا تھا آپ کا، خود آپ کا بھی مقام تھا، اور آپ کے چچا ایک طرف ابو طالب تھے، ایک طرف حمزہ تھے، ایک طرف عباس تھے۔ گرچہ یہ لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن خاندان کا اثر پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ستانے لگے، اور بہت ستانے لگے، اور پھر دھیرے دھیرے آپ علیہ السلام کو بھی ستانا شروع کیا، لیکن دیکھا کہ یہ اپنے مشن میں بہت مضبوط ہے، تو مفسرین کے قول کے اعتبار سے عاص بن وائل، امیہ ابن خلف، بعض روایتوں میں ابو جہل اور ابو لہب کا بھی تذکرہ ہے، یہ سرداران قریش جو تھے، آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ محمد، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہارے اس مشن سے، اس کام سے مقصود، اگر تم کو سرداری چاہیے تو ہم سب مل کر کے اتفاق سے ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارا مقصود اس سے دھن دولت کا انبار ہے تو ہم تمہارے لیے ڈھیر کا ڈھیر مال جمع کر دے، لیکن تم اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارا مقصود اپنی شہوت کو اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی حسینہ اور جمیلہ کے ساتھ شادی کرنا ہے تو ہم عرب کی حسین سے حسین عورت کے ساتھ تمہاری شادی کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن تم یہ چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ قریش تمہاری ہلاکت ہو، میرا اس سے کوئی مقصود نہیں ہے، میرا تو صرف ایک مقصود ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ، بس یہی میرا مقصود ہے کہ تم ان کی پوجا کر کے جو ہمیشہ کے عذاب میں جا رہے ہو اس ہمیشہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ بس۔ انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے دوسری بات رکھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ اچھا چلو محمد، ایک بات اور، کہ ہم تمہارے معبود کی 1 سال عبادت کرے اور 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ جو جھگڑا ہے میرا تمہارا میرا تمہارا، تو ہم بھی تمہارے معبود کی عبادت کرے اور 1 سال تک عبادت کرے، اور پھر دوسرا سال آئے تو تم ہمارے معبود کی عبادت کرو جیسے ہم عبادت کرتے ہوئے چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر خاموش رہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرا رب مجھے جس چیز کا حکم دے گا اس پر میں عمل کروں گا۔ جبرائیل یہ صورت لے کر کے آئے اور بتا دیا گیا کہ یہ بات کسی بھی صورت میں آج بھی ممکن نہیں ہے، کل بھی ممکن نہیں تھی، اور آئندہ بھی ممکن نہیں ہے۔ سمجھا رہا ہوں ابھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان مشرکین مکہ جو آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ محمد، کم سے کم تم ہمارے کسی معبود کو بوسہ دے دو،
اس کی تعظیم کے پیش نظر، تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ سورت نازل ہوئی اور بتا دیا کہ یہ جو تم صلح کی بات لے کر کے آئے ہو، یکجہتی ہو جائے، مخالفت ختم ہو جائے، یہ بات منظور نہیں ہے۔ اور یہ سورت پوری نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ چلے گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے جس چیز کا حکم دے گا وہ میں کروں گا۔ یہ لوگ چلے گئے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بیت اللہ پہنچے، اور بیت اللہ پہنچ کر کے سارے بڑے بڑے موجود تھے، ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب یہ سورت تلاوت فرما کر کے دیا کہ جو بات تم مصالحت کی، صلح کی، یکجہتی کی لے کر کے آئے تھے، اس کا یہ جواب ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ ان مصالحت کی اور صلح کی صورتوں کو جو پیش کی تھی، اس سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ حتی آذوہ وآذوا اصحابہ، اب انہوں نے کہ مایوسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلیفیں دینا شروع کی۔ سورت کا مضمون پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس سورت سے کیا بات مستنبط ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے۔ چنانچہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ ڈنکے کی چوٹ ڈر لگتی ہے آپ نے، کیونکہ ان کے جو صلح کا پیغام تھا اس کو رد کر دیا اور علل اعلان ان کے سامنے سنایا۔ ظاہر بات ہے کہ شروع اسلام میں صحابہ کمزور، اسلام کمزور، ان کا دبدبہ، ان کی کثرت، ان کا زور، ظلم سب کچھ تھا، لیکن حق بات کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی روح رعایت نہیں کی، کسی کی شرم نہیں کی اور کسی سے ڈرے نہیں، اور بیت اللہ میں جا کر کے یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، اللہ کا ایک ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن ایک معبود ہے نہ۔ ان کو یہ پوچھا گیا لئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ آسمان اور زمین کو کون پیدا کرنے والا ہے، تو کیا کہیں گے یہ باوجود مشرک ہونے کے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آسمان سے پانی برسا کر کے زمین کو کون اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے؟ پانی نہیں برستا تو زمین کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی اللہ نے پانی برسایا، بارش ہوئی، فوراً وہ لہلہانے لگی، اس کے اندر اگانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ تو یہ لوگ یہی کہیں گے اللہ کرتے۔ تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، ایک معبود نہیں مانتے تھے، اس کی صفات میں دوسروں کو شریک سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے ایک ہونے کا انکار ہوا کہ وہ ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ لوگ شریک بنا کر کے اس کے ایک ہونے کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے یا ایھا الکافرون،
اے منکرو، خدا کے ایک ہونے کا انکار کرنے والوں۔ ایک آدمی کافر ہے، لیکن جب تک کہ اس کا انتقال کفر پر نہیں ہوتا تب تک اس کے اوپر ظاہر میں ابھی کافر ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ کافر ہے کہ نہیں ہے۔ موت کفر پر ہے تب ہی ہم اس کے لیے کافر کا اطلاق کر سکتے ہیں اور اس کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ اور موت کس چیز پر ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی کی موت کس چیز پر ہوئی ہے، کفر پر ہوئی ہے کہ ایمان پر ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے قطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جب تک کسی کی موت کفر پر ہونے کا یقین نہ ہو جائے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ طے شدہ بات۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ ابھی مودی مر جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفر پر مرا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ کیا معلوم اللہ نے ہدایت لکھ دی ہو اور جان نکلنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو۔ اور اسلام کے لیے زور سے کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اور چونکہ یہ جو آئے تھے آپ علیہ السلام کے پاس، اللہ نے ابھی بتایا کہ یہ کافر اور ان کا انتقال بھی کفر پر ہی ہوا آگے چل کر کے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور آپ نے ان کو کافر کہہ کر کے پکارا اور ان کا کفر پر ہی انتقال ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، امیہ ابن خلف، یہ سب کے سب کفر پر مرے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو اس باب میں محتاط رکھنی چاہیے۔ کیا کہنا ہے کافروں سے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودوں کی جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارے معبود پتھر ہے، آگ ہے، پانی ہے، دودھ ہے، جانور ہے، یہی ہے۔ کوئی لوہے کا ہے تو کوئی تانبے کا ہے تو کوئی لکڑے کا ہے تو بہت زیادہ ہے تو کوئی سونے اور چاندی کا ہے۔ اور میرا معبود یقیناً سراپا نور ہے، وہ کسی کا بنا ہوا نہیں ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے میرے معبود کو، جبکہ تمہارے معبودوں کو تم نے بنایا ہے۔ تو یہ مخلوق ہوئے اور مخلوق معبود ہو نہیں سکتے۔ اور پھر یہ خالق کے مخلوق نہیں، خود مخلوق کے بھی مخلوق، یعنی ہم نے ہی بنائے، انسانوں نے ہی بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر پتھر کے ہیں، لوہے کے ہیں، سونے اور چاندی کے اور لکڑی کے ہیں، بت ہے تو، اور اگر مخلوق ہیں، جانور ہیں، تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے، اور خالق وہی معبود ہو سکتا ہے، لہذا یہ خالق نہیں، اس لیے معبود نہیں۔ تو جو معبود نہیں اس کی میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور نبوت سے نہیں نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملنے سے پہلے کبھی بھی بت پرستی نہیں کیے، بلکہ بت پرستی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ تو جب نبوت ملنے سے پہلے بظاہر کوئی نور نہیں تھا میرے پاس، تب بھی بت پرستی کا، ان معبودوں کی عبادت کا
میرے ذہن میں تصور تک نہیں آیا، تو اب تو نبوت کا نور مل چکا ہے، وحی کا نور ہے، علم الہی کا نور ہے۔ اس علم الہی کے نور کی وجہ سے جو معبود نہ ہو، ان معبود کی میں کیسے عبادت کر سکتا ہوں جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی؟ یہ نہیں ہو سکنے والا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میرا خدا، میرا معبود، یہ تمام صفات کا مظہر اتم ہے، یعنی تمام صفات، تمام خوبیاں اس کے اندر کامل اور مکمل ہے، اور جو کچھ خوبیاں مخلوقات میں آئی ہیں وہ اسی کے پاس سے آئی۔ بالفرض مان لو کہ تمہارا معبود روزی دینے والا ہے، تو وہاں سے ہی یہ خوبی اس کو بالفرض، حقیقت میں نہیں لیکن اگر مان لے تو بھی جیسا تمہارا عقیدہ ہے، جیسا تمہاری سمجھ ہے، تو رزق دینے کی جو صفت ہے وہ وہاں سے آئی ہے، اور اس کے پاس جو رزق دینے کی صفت ہے کامل نہیں ہے۔ تم اس معبود کو مانتے ہو کہ اولاد دینے والی ہے بالفرض تمہارے عقیدے کے اعتبار سے، جبکہ ایسا نہیں ہے، تو بھی اللہ کی صفت میں سے آئی ہوگی، اور اللہ نے اپنے پاس سے جو دیا ہے مکمل نہیں ہے اس کے پاس بالفرض۔ کوئی سمجھانے کے لیے کہ تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو ان کے اندر جو خوبیاں تم سمجھتے ہو کہ بھلائی کا معبود ہے، یہ شر کا معبود ہے، یہ نفع دینے والا ہے، یہ نقصان دینے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ جلانے والا ہے، یہ موت دینے والا ہے، تو یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کے اندر پوری طور پر موجود ہے، کامل اور مکمل ہے، اور یہاں ناقص ہے، اور ناقص صفات والا کامل صفات والے کے مشابہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جب میرے معبود اس درجے کے ہیں اور تم ان کو چھوڑ کر میرے معبود کی طرف آنے والے نہیں ہو، تم تو یہی کہتے ہو کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کو جو پوجتے ہیں اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو اس کے قریب کر دے، تو گویا کہ تم حقیقت میں اس کو نہیں پوجتے ہو، صرف سبب کے طور پر پوجتے ہو۔ تو ان کی پوجا کرتے ہوئے، ان کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی عبادت مکمل طور پر اور حقیقی طور پر ہو نہیں سکتی، اس لیے تم میرے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اور جیسے ابھی یہ صورت نہیں ہو سکتی، آئندہ بھی یہ صورت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میں اپنے مسلک پر ڈٹا ہوا ہوں اور تم لوگ بھی اپنے طریقے پر ڈٹے ہوئے ہو، تم اپنے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے جبکہ تمہارا باطل پر ہونا یقین ہے۔ پکارو اپنے معبود کو جو جواب دیتے ہو، اور خود ان کو احساس ہے کہ ہم کتنا بھی پکارتے جواب نہیں دیتے ہیں، ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں، اور میں اپنے معبود کو پکاروں فوراً قبول ہو جائے گی بات۔ تو باطل پر ہونے کے باوجود تم اپنی روش، تم اپنا طور طریق، تم اپنی عادات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں حق پر ہوتے ہوئے اپنا طرز کیسے بدلوں کہ تمہارے معبودوں کی ایک سال عبادت کروں؟ اور یہ متصور نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تو خالی انہوں نے ایک فارمولا رکھی تھی، ورنہ یہ کبھی بھی آپ علیہ السلام کے طریقے پر آ کر کے اللہ کو معبود ماننا تو دور کی بات، نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھنے والے نہیں تھے اور نہیں پڑھیے، جبکہ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، آپ کی عظمت کے ڈنکے تھے،
امانت داری کا چرچا تھا، اور ایک لمبے زمانے تک 40 سال تک جس بچے کو تم نے اپنے یہاں دیکھا ہے کہ بڑا ہونہار ہے، اب وہ 40 سال کے بعد ابھی تک ساری باتیں تم تسلیم کرتے، اور 40 سال کے بعد وہ جو توحید کا نعرہ پکارتا ہے تو تم اس کے دشمن بن جاتے ہو، تو کون سی بات تم نے دیکھی اس کے اندر؟ کم سے کم یہ تو ہوتا سمجھداری اور عقل کا تقاضا کہ لاؤ بھائی 40 سال تک کبھی نہیں ہوا، اب یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی تو آزمانے کے لیے اس کے ساتھ ہو لے وے۔ آدمی سوچتا ہے نا کہ خاندان کا ہے، اپنی بستی کا ہے، تو لہذا چلو اس کی بات مان کر کے بھی تو دیکھ لے، نقصان ہوگا تو چھوڑ دیں گے اور نقصان نہیں ہوگا تو ساتھ برابر پکڑے رہیں گے۔ لیکن تم نے تو جیسے ہی توحید کا نعرہ بلند کیا ویسے ہی دشمنی کا ڈنکا تم نے بجا دیا ہے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فی الحال بھی نہیں ہو سکتا، آئندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب اگر تمہیں آنا ہے تو میں تو چونکہ حق پر ہوں، میں جس مسلک پر ہوں، جس راستے پر ہوں وہ صراط مستقیم ہے، تمہیں چھوڑ کر آنا ہو تو آؤ، میں تمہاری طرف ادنا 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 میلان بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، اور دماغ میں تصور کے طور پر بھی تمہاری طرف معمولی سا میلان بھی میں نہیں لا سکتا ہوں، اور نہیں ہے تو تم اپنے مسلک پر رہو، میں اپنے مسلک پر رہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تم جو شرک کے اوپر ہو، اللہ کے ایک ہونے کے انکار پر ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار پر ہو، تو اس شرک کا، اس انکار کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ دین بمعنی جزا، مالکی یوم الدین، جزا بدلے کے دن کا مالک، اور بدلہ کا دن مکمل طور پر بدلہ کہاں ملے گا؟ مرنے کے بعد۔ دنیا میں تو کوئی کہتا ہے کہ میری حکومت نے، کوئی کہتا ہے کہ ہفتے کے بعد میری حکومت آئے گی نے، چوکن نہ رہیو نے، ذرا مریادہ میں رہیو نے، یہ سب تو یہاں کہہ لو کہ جتنا کہنا ہو، ابھی تمہارے پاس ہے، لیکن اس وقت بدلے کے دن کا کون مالک ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو دین بمانا بدلہ، لکم دینکم، تمہارے شرک کا، تمہارے خدا کے انکار کا، تم جو اعمال کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اس کا بدلہ مجھے نہیں ملے گا۔ کرو گے تم اور بدلہ مجھے ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں توحید پر جمع ہوا ہوں اور جو کچھ اعمال کر رہا ہوں اور اس کے اوپر تمہاری طرف سے اذیتیں سہ رہا ہوں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے۔ ولی دین، تمہیں میرے اعمال کا بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور اس کا بدلہ، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور تمہارا بدلہ۔ کرو اب کرنا ہو تو۔ شرک پر آگے بڑھنا ہے، بڑھتے رہو، بدلے کے لیے تیار رہیو، یہ ہے۔ اور اگر دین بمانا مذہب، دین بمانا مذہب، تو اس کا مطلب کہ ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو دھمکایا گیا ہے کہ اس کے باوجود بھی، بہت طریقوں سے سمجھانے کے باوجود بھی، اگر تم اپنی مصالحت کی فارمولا پر جمے ہوئے ہو اور اہل حق کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہو، ہونا یہ چاہیے کہ اہل حق کی طرف تمہیں مائل ہونا چاہیے، تو حق والا تو کبھی بھی تمہاری طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو
تم اپنے دین پر رہو، حق والے اپنے دین پر رہیں گے، میں حق پر ہوں، ولی دین میں اپنے دین اور مذہب پر ہوں، تم اپنے دین پر، دیکھ لئیو پھر آگے نتیجہ۔ یہ دھمکانا ہے، ڈانٹ پلائی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکم دینکم ولی دین میں کفر پر ان کو باقی رہنے کی پرمیشن دے دی ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک بیٹا کوئی کام کرے، کر بیٹا، باپ بار بار منع کرے، بڑے بار بار منع کرے، پھر بھی وہ کرتا ہے، پھر کیا کہتے؟ کر۔ اس کا مطلب کیا باپ راضی ہے؟ دھمکی ہے اس کے لیے کہ اب کر، دیکھ لے پھر میرا بھی پتا، اب کر لے، دیکھ پھر میرا بھی تیرے ساتھ کیا سلوک ہے، کہ گھر میں سے نکال دیتا ہوں کہ نہیں نکال دیتا۔ یہ لکم دینکم، کر لو، کرنا ہے تو تمہارا طریقہ، تمہارا مسلک، تمہارا اعتقاد، تمہارا مذہب، تمہارا دھرم، پھر دیکھ لینا ہماری طرف سے کیسی پکڑ آتی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اس سے کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک پر باقی رہنے کی اجازت دے دی ہے، کفر کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی رہے ہیں، نہیں نہیں، بالکل نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ یہ تو سورت کا خلاصہ ہوا، جس کا بنیادی رول کیا ہے کہ اہل حق کو اپنی حقانیت پر جمے رہنا چاہیے، باطل کی طرف، باطل کو اختیار کر کے اپنے حق کو چھوڑنے والی کوئی صلح منظور نہیں ہے۔ چاہے دنیا کے لوگ، فلاسفر لوگ یا سیکولر لوگ اس طرح کی آئیڈیالوجی بھی اختیار کرے کہ ایک دیش، ایک زبان، ایک سول کوڈ، سب ایک ہونا چاہیے تاکہ اختلاف کی کوئی شکل نہ رہے۔ مذہب کے اعتبار سے اس میں کوئی صلح نہیں ہوگی۔ غیروں کے ساتھ صلح جائز ہے، غیروں کے ساتھ صلح جائز ہے، لیکن وہ کون سی صلح؟ ملکی سطح پر صلح ہے، امن و امان کے اعتبار سے صلح ہے، تو ملی تشخص، مذہبی اعتبار سے ایسی صلح کہ جس میں ان کے شعائر کو، ان کے مذہبی علامتوں کو اختیار کرنا پڑے اور ہمیں اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے یا اس میں کوئی مداہنت یعنی کمزوری اختیار کرنی پڑے، یہ صلح کسی حال میں جائز نہیں، کسی حال میں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیروں کے ساتھ ہر قسم کی صلح جائز ہے، الا ما حرم حلالا وحلل حراما، ہاں حلال کو حرام قرار دینے والی صلح ہو، یا حلال کو حرام قرار دینے والی یا حرام کو حلال قرار دینے والی، ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ کی سیاسی دور اندیشی کہ علماء کا سیاست میں کام نہیں ہے، علماء نہیں چل سکیں گے، علماء جس فیلڈ میں دل سے پیر رکھیں گے نا تو پھر کسی کو موقع بھی نہیں دیں گے اور کوئی چل بھی نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن علماء چونکہ اپنا ایک مشن لیے ہوئے ہیں اور لینا بھی چاہیے، لیکن چونکہ حالات کی بنیاد پر، ورنہ یہ علماء کو پیچھے نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت میں سب کچھ ہے علماء کے پاس۔ سیاسی دور اندیشی آپ علیہ السلام کی، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے۔ چونکہ مکہ اور عرب اور درمیان کے سارے قبائل تو مخالف تھے ہی، ادھر اوس اور خزرج نے بلایا تھا
اور حفاظت کی ضمانت بھی لی تھی، گارنٹی لی تھی، ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن اوس اور خزرج ابھی پورا مسلمان نہیں ہوا تھا. اور پھر اسی میں نفاق کا بھی فنگا پھوٹا تھا. آپ علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد ہی نفاق پیدا ہوا ہے نا. چونکہ آپ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تاج پوشی نکی تھی، طے تھی سردار کے طور پر. لیکن آپ علیہ السلام یہ لوگ وہاں گئے حج پڑھنے، آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، پہلے سال 6، دوسرے سال 12، پھر 70 سے کچھ زائد 73 اور کچھ عورتیں. پھر انہوں نے دعوت دی. آپ علیہ السلام کا آنا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تاج پوشی ملیا میٹ ہو گئی. وہاں سے نفاق کا فنگا پھوٹا. اور وہ سمجھا، بڑا ہوشیار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کہ کھلم کھلا مخالفت کرنے میں اپنا کچھ بھی آئے گا نہیں، اس لیے ظاہر میں اسلام اور در پردہ مخالفت. تو آپ علیہ السلام تو بھانپ گئے تھے سر کہ نفاق بھی ہے. اور مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، اور یہودی آپ علیہ السلام سے پوری طرح واقف تھے، پوری طرح، بلکہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کی معرفت ان کو تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ علیہ السلام اور پتہ چل گیا تھا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اسی لیے مکہ والوں کو بھی یہ یہود یہاں مدینہ میں رہ کر کے اکساتے تھے، ابھارتے تھے آپ علیہ السلام کے مخالفت میں، اور طرح طرح کے سوالات کرنے کے لیے بھی کہتے تھے کہ پوچھو اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، روح کیا ہے. تو ان مکہ والوں نے ان یہودیوں کی، ورنہ مکہ والوں کو اصحاب کہف کون نے، ذوالقرنین کون نے، روح مکہ والوں کے کبھی تصور میں بھی نہیں. لیکن یہاں سے آئی تھی بات، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اسرائیل سے آئی تھی یہ بات، فلسطین، وہاں سے یہودیوں سے. تو وہاں بھی اب مدینہ منورہ آئے تو حسد کی آگ ان کی اور بڑھ گئی. تو آپ علیہ السلام نے مصلحت یہ سمجھا کہ ان سے نمٹے، ان سے منافقوں سے نمٹے، ادھر والوں سے نمٹنا ہے. تو آپ نے ان مدینہ والوں میں جو یہودی تھے، منافق تھے، سب سے صلح کر لی. اور صلح کا جو آپ نے صلح نامہ تیار کروایا، اس میں اپنا ہاتھ اونچا رکھا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہ لڑو گے. اگر ہم سے کوئی لڑے گا تو تمہارے ہماری مدد کرنی پڑے گی. اگر تمہیں چھوٹا ہونا ہے اس صلح سے تو آپ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر چھوٹا نہیں ہو سکتے ہو. ظلم اگر کوئی بھی کرے گا تو انصاف میں سب برابر. یہ نہیں کہ شریف ہے، چونکہ ان کے یہاں تھا، یہودیوں کے یہاں شریف لوگوں کے الگ احکامات تھے، گھٹیا لوگوں کے الگ انہوں نے بنائے تھے. آپ نے فرمایا کہ سب برابر. اور اس میں آخری فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور یہ سب باتیں طے کر کے صلح کر لی. گرچہ وہ صلح پر باقی نہ رہے، بنو قریظہ نے، بنو نذیر نے، بنو قینقاع نے صلح کر لی. آپ کو یہاں اطمینان ہو گیا. اب وہاں یہ صلح ہوئی، لیکن مذہبی صلح نہیں ہوئی، امن و امان کی صلح ہوئی ہے.
عدل کو عام کرنے کی صلح ہوئی ہے، شانتی اور بھائی چارے کی صلح ہوئی ہے، تو یہ صلح جائز ہے۔ مذہب کا کوئی نام نہیں کہ ہم تمہاری عبادت کریں گے، تم ہماری، کچھ نہیں۔ صلح حدیبیہ میں بھی صلح ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی مذہب کی کوئی صلح نہیں۔ آپ نے دب کر کے کی ہے وہاں صلح، لیکن مذہب کی عنوان پر دب کر کے کوئی صلح نہیں وہاں پر بھی۔ تو غیروں کے ساتھ صلح جائز ہے، لیکن وہ صلح کہ جس صلح کی بنیاد پر اسلام کو آنچ آ رہی ہو، جس صلح کی بنیاد پر شاعر اسلام کو آنچ آ رہی ہو، اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی تشخص کھونا پڑتا ہو کہ داڑھی نہیں رکھیں گے، زبان اردو نہیں بولیں گے، یہ سب ان کے ایجنڈے میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، کہ لباس بھی نہیں اپنا اختیار کر سکیں گے، ایسی صلح ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اور صلح ہے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنا، یہ بھی فقہا نے اس کے تحت میں لکھا ہے۔ میں مختصراً سمجھاؤں آپ کو۔ ایک ہے مدارات، مواسات، موالات اور معاملات۔ موالات کا مطلب جگری دوستی، من ترا حاجی بوگو یم تو مرا حاجی بوگو، میں اپنے دل کا اس کے سامنے رکھ دوں، وہ اپنا دل میرے سامنے رکھ دے۔ جگری دوستی یہ کسی بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ قرآن نے صاف طور پر اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ اے ایمان والو۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم اولیاء، ایسا کیا؟ ہاں، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ اپنے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ ان لوگوں کا حال جو غیر مسلمین ہے، وہ تو تمہیں اذیت پہنچانے، لا یالونکم خبالا، وہ تو تمہیں اذیت پہنچانے میں ذرہ برابر کسر نہیں رکھنے والے، اور تم ہو کہ ان کو دوست بنانے جا رہے ہو۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، یہود کو، نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں سب ایک دوسرے کے دوست ہے، اسی لیے اسلام کے مقابلے میں سب ایک ہو جاتے ہیں، چاہے آپس میں کتنے لڑتے ہوں۔ جو کوئی دوستی کرے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جگری دوستی کسی بھی کافر سے جائز نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ایک با مقصد زندگی لے کر کے پیدا کیا۔ دیگر مخلوقات کی طرح انسان کی پیدائش نہیں ہے۔ جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، نباتات ہیں کہ بڑھے، کھایا پیا، اپنی شہوت پوری کی اور مر گئے۔ انسان ایک بامقصد زندگی لے کر کے آیا ہے کہ اس کا ہر معاملہ انسان کا وہ اللہ کے حکم کے تابع رہ کر کے ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز، میرا حج۔ آیت میں اتنا ہے، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، بات کرنا، خاموش رہنا، سب کے سب اللہ کی نسبت پر ہونا چاہیے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، من اعطى للہ
ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استکمل ایمانہ وفی روایت فقد استکمل الایمان. جو دے تو اللہ کے لیے دے کہ میرا رب راضی ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، نہیں دے رہا ہے روک رہا ہے تو بھی اللہ کی نسبت پر کہ میرے رب کا حکم یہاں دینے کا نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہا ہوں، میری نفسانیت نہیں. کسی سے محبت اور تعلق ہے اللہ کے لیے ہے، اور کسی سے دشمنی ہے تو بھی اللہ کے لیے اس کا ایمان کامل. تو اس سے معلوم ہوا کہ دینا، روکنا، محبت، بغض، دشمنی یہ سب بھی اللہ کے لیے. ظاہری اعمال بھی اللہ کے لیے، باطنی اعمال بھی اللہ کے لیے. یہ انسان کی پیدائش کا اصلی مقصد ہے. اب جو اس مقصد کو لے کر کے چلے ہیں وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار، اور جو اس مقصد میں ساتھ نہیں ہے اور مخالفت میں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار نہیں بلکہ اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن. اور اس باب میں مخالفت حکم الہی، اللہ تعالی کے احکام کی مخالفت میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ ابلیس علیہ اللعنہ، شیطان کا. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، کہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو اور دشمن بناؤ. قرآن کہہ رہا ہے. اب جو شیطان کی ذریت ہے، شیطان کی ذریت، اس کی حقیقی ذریت جو اس سے پیدا ہو رہی ہے وہ بھی شیطان، جن، خبیث وغیرہ، اور جو انسانوں میں سے شیطانی صفات والے ہیں کہ باری تعالیٰ کے احکام، ان کی زندگی باری تعالیٰ کے احکام کے لیے نہیں ہے بلکہ من چاہی زندگی ہے، خود بنائے ہوئے ماڈل پر چلنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ ماڈل پر اور طریقے پر نہیں چلنا چاہتے. یہ سب دشمن. تو یہ مطیع ہے، دوست ہے، اور یہ دشمن ہے، تو دونوں میں میل کھا سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے. لیکن ہم لوگ دوستی کر رہے ہیں، ہم لوگ دوستی کر رہے ہیں. لکھا ہے مفسرین نے، عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں مسلمان یعنی کافروں کو دوست بنانے میں مسلمان کوئی عیب نہیں سمجھتا اور دوست بنائے جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے صاف طور پر حرام ٹھہرایا ہے. اور کیسا بھی دوست کہ اپنوں سے بیگانگی اور اس سے یگانگی، اپنوں سے دوری اور اس سے قرب اور تعلق، اور ایسا کہ اپنوں کی مخبری، اپنوں کی مخبری، یہ ہو رہا ہے. یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں. دوسرا درجہ مواسات، ہمدردی. اس کی تعلیم کافروں کے، تمام قسم کے کافروں کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے. مکہ معظمہ میں قحط پڑا ہے، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے غلہ بھیجا ہے. وہی جو جانی دشمن آپ کی جان کے پیچھے پڑے تھے نا، آپ کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا. آپ دور ہو کر کے کہہ رہے کہ مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو کبھی میں نہ نکلتا. وہ لیکن جب قحط کی وبا میں مبتلا ہوئے ہیں، آپ مدینہ منورہ سے غلہ بھیج رہے. ہم اور حالات آتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں مدد بلا مذہب کی تفریق کے. یہ نہیں کہتے کہ رام رام بولو تو دیں گے،
ہوم بولو تو دیں گے، ہم نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں غیر مسلمین جو دارالاسلام میں ویزا لے کر کے رہتے تھے، بیت المال سے ان کے وظیفے مقرر کیے تھے، اور برابر جس طرح مسلمانوں کو بیت المال سے وظیفے ملا کرتے تھے، ان ذمیوں کو جو اسلام کے ماتحت بن کر کے رہتے تھے ان کو بھی وظیفے ملتے تھے۔ وہی جانی دشمنوں کو مکہ معظمہ کے فتح کے موقع پر، جبکہ اب پورے کنٹرول میں آ چکے ہیں، سلنڈر ہو چکے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہو۔ آئی تھی نا اذا جاء نصر اللہ میں کہ 15 یا 16 کے قتل کا حکم ہوا تھا، اس میں سے بھی صرف 5 یا 6 قتل ہوئے۔ اتنی بڑی فتح مبین ہو اور صرف 5 یا 6 قتل ہوئے ہو، تاریخ پیش تو کرے ذرا، سب کو معاف کر دیا ہے۔ جس ثقیف کے قبیلے نے آپ کو لہو لہان کیا ہے، طائف آپ تشریف لے گئے تھے، آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، پتھرے پھینکے گئے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، پہاڑ کے فرشتے جبرائیل کے بعد آئے، کہا کہ ملا دیں، نہیں، وہی بنو ثقیف کا قبیلہ سن ہجری 9 میں مدینہ منورہ آ رہا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آپ نے ان کی تعظیم کی ہے اور ان کو مسجد میں ٹھہرایا ہے، پھر بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ غم خواری کا معاملہ، چاہے اپنا بھائی ہو، مذہبی بھائی ہو، چاہے وطنی بھائی ہو، غیر مذہب والا ہو، لیکن اس کے ساتھ سلوک کرنا، وہ ہمارا مہمان بنا ہے، ہم اس کی ضیافت کریں گے، اور جو ضیافت آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اسی طریقے سے ضیافت کریں گے۔ یہ اور ہے اس کی نظیر ہے۔ تیسری چیز ہے مدارات، خوش خلقی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے بات کرنا، خندہ پیشانی سے بات کرنا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، جبکہ اس کو دینی نفع پہنچانا مقصود ہو، کہ میرے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ اسلام لے آئے گا، یا اسلام کے بارے میں جو نفرتیں ہیں وہ اس کے نفرتیں ختم ہو جائے گی، اسلام اس کے دل میں بیٹھے گا چاہے قبول کرے نہ کرے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مدارات، یا اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ نقصان پہنچائے گا، ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں گے، تعلیم ہے، یہ بھی جائز ہے، معاملات یہ بھی جائز ہے، لینا دینا، کرایہ پر لینا دینا، بیچنا، زراعت کا معاملہ، یہ سب جائز ہے، لیکن جائز نہیں، صرف موالات جائز نہیں، دوستی جائز نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ اخیر میں ایک بات اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ آئندہ موقع ہے، اس موقع پر خود سوچ کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک حق ہے، اس حق کو اگر ہم مذہب کی مخالفت میں استعمال کر رہے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، یہ موالات ہے، اور موالات جائز نہیں ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اللہ مسلمانوں کے حق میں خیر مقدر فرمائے، اسلام کی، مسلمانوں کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے، اور صوبے کے، ملک کے مسلمانوں کو اللہ تعالی خوش و خرم رکھے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت